وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے سورہ بقرہ کا اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، رکوع نمبر 4، اور پارہ نمبر 1 کا بھی رکوع نمبر 4 ہے، اور سورہ بقرہ کا بھی رکوع نمبر 4 ہے۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 4 آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 39 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 30 جس کا ترجمہ ہے: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب اس آیت کا پچھلی آیتوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں ان نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا جو بلا واسطہ ہر انسان کو ملتی ہیں، زندگی اور موت اور زمین اور آسمان کی نعمتیں۔ اب اس خاص نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے اس آیت میں جو انسانوں کے والد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو ملی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی عزت افزائی اور ان پر خاص کرم خداوندی، کیونکہ باپ کی عزت سے ہی اولاد کی عزت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر آیت کا جو پہلا حصہ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے، یعنی کہ اب یہاں پر دیکھیے کہ وہ چیز یاد دلائی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے نا کہ ان کو وہ چیز یاد دلائی جا رہی ہے کہ جو پہلے سے علم میں ہو، یا تو بتا دی گئی ہو یا دکھا دی گئی ہو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ سارے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بتائے نہیں گئے تھے کیونکہ قرآن کریم تو اب اتر رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ بھی نہیں پڑھی تھی، تو ثابت ہوا کہ وہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا دیا گیا، وہ تمام واقعات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیے گئے تھے۔ اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ اے محبوب ذرا اس واقعے کو یاد تو کرو۔ بعض جگہ پر یہ بھی ارشاد ہوتا ہے علم تارا، یعنی اے محبوب کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں دیکھا، یعنی کہ دیکھا ہے۔ اس بات سے کیا ثابت ہوا؟ اس بات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب بھی ثابت ہو گیا۔ اب یہاں پر قال ربو کا یہ خبر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتوں کو دے دی گئی تھی۔ اس میں چند حکمتیں تھیں۔ ایک یہ کہ بندوں کو مشورہ کرنے کی ہدایت ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ مشورہ کرنا سنت الہیہ ہے۔ دوسرے یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت ظاہر ہوئی کہ ان کی تشریف آوری سے پہلے ہی اعلان کیا جا رہا ہے کہ وہ تشریف لائیں گے۔ اب دیکھیے ربو کا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا بھی اظہار ہے، اس لیے کہ یہاں یہ نہ فرمایا گیا کہ میں نے کہا یا اللہ نے فرمایا، بلکہ یوں فرمایا کہ اے محبوب آپ کے رب نے فرمایا، یعنی رب نے اپنا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے ساتھ کیا۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی ہو رہا تھا، چونکہ آپ کو پیدا کرنا منظور تھا، اس لیے یہ سارے انتظامات جو ہیں وہ پہلے سے ہو رہے تھے، جیسے کہ پھول کے لیے سارا باغ لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے ہے ملائکہ، تو ملائکہ مالکہ کی جمع ہے، اس کے معنی ہے فرشتہ۔ یہ لفظ ملوکہ سے بنا ہے جس کے معنی ہے پیغام۔ اب یہاں پر دیکھیے فرشتوں کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کروں گی کہ فرشتے کیا ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے۔ فرشتے نوری جسم ہیں، مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں، بہت طاقتور ہیں، عالم ملکوت میں سے ہیں۔ ان کی کثرت کا یہ حال ہے کہ تفسیر روح البیان وغیرہ نے فرمایا کہ انسان جنات کا 10واں حصہ، اور جن اور انس خشکی کے جانوروں کے 10واں حصہ، اور یہ سب مل کر پرندوں کا 10واں حصہ، اور یہ سب مل کر دریائی جانوروں کا 10واں حصہ، اور یہ سب مل کر زمین کے فرشتوں کا 10واں حصہ، اور یہ سب مل کر پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ،
اور وہ سب مل کر دوسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ، 7ویں آسمان تک یہی ترتیب ہے۔ پھر یہ تمام مخلوقات کرسی کے فرشتوں کے مقابلے میں بہت کم ہیں، وہ سب مل کر عرش اعظم کے ایک پردے کے فرشتے کے مقابلے میں ہیں۔ خیال رہے کہ عرش اعظم کے 6 لاکھ پردے ہیں اور ہر پردے پر اسی قدر ملائکہ ہیں۔ پھر یہ تمام مخلوق ان فرشتوں کے مقابلے میں جو عرش اعظم کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں ایسے ہیں جیسے دریا کے مقابلے میں قطرہ۔ اب ان کی جو تعداد ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہ تمام فرشتے اللہ کے مطیع ہیں، ہر دم اس کی عبادت میں مشغول رہنے والے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ سب سے بڑی مخلوق فرشتے ہی ہیں۔ اسی ضمن میں قرآن پاک میں سورہ مدثر آیت نمبر 31 میں فرمایا جا رہا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، یعنی رب کے لشکروں کو وہی جانتا ہے۔ اس جگہ تفسیر کبیر اور روح البیان نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج شریف میں جب معراج پر گئے تو ایک جگہ فرشتوں کی قطاریں جاتی ہوئی دیکھیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں اس قطار کو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں، مجھ کو نہیں خبر کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ ہاں، جو فرشتہ ایک بار گزر جاتا ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ان سے پوچھیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک سے سوال کیا گیا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے خبر نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر 4 لاکھ سال کے بعد ایک تارہ پیدا فرماتا ہے اور میں نے 4 لاکھ تارے پیدا ہوئے دیکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے آگے ہم ملائکہ کی قسمیں۔ فرشتوں کی چند قسمیں ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں آ رہا ہے۔ ایک عرش کے اٹھانے والے، دوسرے عرش اعظم کے گرد گھومنے والے، تیسرے جلیل القدر ملائکہ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، چوتھے جنت کے فرشتے، 5ویں جہنم کے جن کے سردار کا نام مالک ہے، دیگر فرشتوں کا نام زبانیہ ہے، چھٹے وہ فرشتے جو انسانوں کی حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے، 7ویں اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے جنہیں کرامن کاتبین بھی کہتے ہیں، 8ویں وہ فرشتے جن کے سپرد دنیا کے انتظامات ہیں، پھر ان کی بہت سی قسمیں ہیں، بعض پانی برسانے والے، بعض رحم میں بچہ بنانے والے، بعض مصیبت کے وقت انسانوں کی مدد کرنے والے وغیرہ۔ اسی جگہ تفسیر کبیر نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جو شخص کسی جنگل میں پھنس جائے تو اس طرح آواز دے اعینونی عباد اللہ یرحمکم اللہ، یعنی اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ اسی طرح حسن حسین میں بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کو مصیبت کے وقت پکارنا سنت صحابہ کرام ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ فرشتوں کی کچھ صفات شیئر کروں گی۔ فرشتوں کی کچھ صفات ہیں کہ فرشتے اللہ اور رسول کے درمیان واسطہ ہیں، وہ ہمیشہ عبادت گزار اور ساجد ہیں، حق تعالیٰ سے ان کو بہت قرب حاصل ہے، وہ معصوم ہیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ حق تعالیٰ سے نہایت ڈرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی مدد کرتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ ہو کر کفار سے لڑتے ہیں، جیسا کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار کے ساتھ لڑے تھے۔ پھر فرشتوں کے بازو اور پر ہیں۔ یہ ساری قسمیں جو ہیں فرشتوں کی اور ان کی یہ ساری صفات ہیں یہ قرآن پاک میں صراحتاً آئی ہیں۔ اب یہاں پر خیال رکھیے کہ اولاً اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمان میں اور جنات کو زمین میں بسایا تھا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 60,000 سال پہلے ہوا۔ یہ جنات زمین میں 7,000 سال تک آباد رہے، پھر ان کا آپس میں بغض حسد شروع ہو گیا، چنانچہ انہوں نے آپس میں خوب جنگیں اور خون ریزیاں وغیرہ کی۔ اس وقت تک ابلیس جس کا نام عزازیل تھا بہت مقبول بارگاہ الہی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول تھا اور تمام فرشتوں میں بڑا عالم اور عابد تھا۔ اس کو حکم ہوا کہ اپنے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت لے جاؤ اور جنات کو زمین سے نکال کر ان کو جزیروں اور پہاڑوں میں آباد کر دو، وہاں پہ آباد کر دو۔ چنانچہ ابلیس نے ایسا ہی کیا، جو فرشتے کے ابلیس کے ساتھ آئے تھے وہ اس زمین پر آباد کر دیے گئے، لہٰذا اب فرشتوں کے 2 حصے ہو گئے، ایک زمین والے اور ایک آسمان والے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کے انعام میں ابلیس کو زمین اور پہلے آسمان کی بادشاہت اور جنت کے خزانے عطا فرما دیے،
لہٰذا یہ کبھی زمین میں عبادت کرتا، کبھی آسمان میں عبادت کرتا، کبھی جنت میں جاتا۔ اس کے عروج اور ترقی نے اس کے دل میں فخر پیدا کر دیا اور غرور اور تکبر پیدا کر دیا، اور وہ سوچنے لگا کہ میں تو تمام ملائکہ سے افضل ہوں۔ اب یہی واقعہ آگے ہمارے کام آئے گا۔ ابلیس کا یہ جو ساری ڈیٹیل ہم نے پڑھی ہے، وہ آگے ہم اس کی پڑھیں گے ڈیٹیل، کہ اس کے دل میں جو غرور پیدا ہوا تو پھر اس کے نتیجے میں اس نے کیا کیا۔ آیت کے اگلے حصے میں انی جاعل، اس جگہ جاعل فرمایا گیا نہ کہ خالق، اس لیے کہ خلق کے معنی ہے پیدا کرنا اور جعل کے معنی ہے بنانا۔ محسوس چیزوں کے پیدا کرنے کو خلق کہتے ہیں اور اس کے باطنی صفات پیدا کرنے کو جعل کہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، سورہ انعام کی آیت نمبر 1۔ آسمان زمین محسوس جسم تھے، ان کے لیے خلق فرمایا گیا، اور تاریکی اور روشنی ملکوتی چیزیں ہیں، اس لیے جعل فرمایا گیا۔ آگے ہے خلیفہ۔ خلیفہ جو ہے وہ خلف سے بنا ہے، جس کے معنی ہے پیچھے، نائب۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ مراد ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر وقت موجود ہے، اس کو خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں، مگر بندوں کو ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تک ان کی ڈائریکٹلی رسائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور انسانوں کے درمیان جو وسیلہ ہے پہنچنے کا، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو وسیلہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں خلیفہ بنایا، یعنی درمیان میں ایسے واسطے کی ضرورت پڑی جو اللہ تعالیٰ سے فیض لے اور بندوں تک پہنچائے، وہی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہوئے ہیں، اور آخری خلیفہ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، کیونکہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم الاولیاء ہوں گے، یعنی آخری ولی ہوں گے۔ لیکن اس آیت میں جو خلیفہ مراد ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، کیونکہ یہاں سارے واقعات انہی کے بیان ہو رہے ہیں۔ آگے ہے قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا، یہ وہ عرض ہے جو فرشتوں نے خلیفہ کی خبر سن کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی کہ کیا تو ایسا نائب بنائے گا، مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ فرشتوں نے سمجھا کہ انسان کی خلافت سے زمین میں خرابیاں پیدا ہوں گی، فساد پیدا ہوگے، خون ریزیاں پیدا ہوں گی، تو بس انہوں نے اسی لیے کہا کہ کیا تو ایسا نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ خون ریزی اور فساد پھیلانے کی بات حضرت آدم علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کی اولاد کا فساد پھیلانا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مراد نہیں تھا، کیونکہ آپ تو معصوم ہیں، انبیاء کرام جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، کیونکہ ان سے پہلے جو جنات تھے ان کو جب بنایا گیا تھا تو انہوں نے اس طرح کی خرابیاں خون ریزیاں کی، تو اسی لیے پھر یہاں پہ فرشتوں نے اسی کے بہاف پر یہ بات کی کہ کیا تو ایسا خلیفہ بنائے گا کہ جو فساد پیدا کرے گا یا پھر جو ہے خون ریزیاں کرے گا، یعنی انسان۔ آگے پھر فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، نسبیح تسبیح سے بنا ہے، جس کے معنی ہے ایوب سے پاک کرنا اور پاک جاننا، یعنی فرشتوں نے کہا کہ ہم سب فرشتوں کا یہی کام ہے کہ ہمیشہ تیری پاکی بولا کریں اور تیری تعریف کیا کریں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، نقدس تقدیس سے بنا ہے، جس کے معنی ہے کسی کی صفات کمالیہ بیان کرنا۔ تو فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری پاکی بھی بولتے ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے انسان کو بنانے کی کہ وہ خون ریزی کرے گا، فساد پھیلائے گا، بدکاریاں کرے گا۔ چونکہ انسان جو ہے اس میں شہوت ہے، اس لیے وہ اپنے سارے اعضاء کو گناہوں میں صرف کرے گا، اپنے کان آنکھوں کو غیبت چغلی سننے، نامحرم عورتوں اور لڑکوں کو دیکھنے میں صرف کرے گا، اور اپنی زبان کفریات بکنے، جھوٹ بولنے، برا بھلا کہنے دوسروں کو اور دوسروں کو گالیاں دینے میں استعمال کرے گا۔ تو بس اس لیے فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے یہ بنانے کی کہ وہ اس طرح کے یہ کام کرے گا جو کہ ہم نہیں کرتے، کہ نہ تو ہمیں غصہ ہے، نہ ہم میں غضب ہے، نہ شہوت ہے، نہ غرور ہے، نہ حسد ہے۔
تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی اے فرشتوں ہم کو تمہاری عبادت اور انسان کی نافرمانی کا پورا علم ہے۔